انفارمیٹی ٹی وی کی جانب سے آپ تمام ناظرین کو السلام علیکم۔ میری آج کی ویڈیو سوئس بینکوں کے بارے میں ہے۔ یقیناً آپ میں سے بہت کم لوگ ان بینکوں کے بارے میں جانتے ہوں گے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ دنیا میں یہ بینک اتنے مشہور ہیں۔ تو آئیے آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں سوئس بینکوں کے بارے میں کہ کیوں دنیا کے امیر ترین لوگ اپنا پیسہ دھن دولت ان بینکوں میں رکھنا چاہتے ہیں، اور یہ تمام لوگ اپنا پیسہ ملکی بینکوں میں رکھنے کے بجائے سوئس بینکوں میں رکھنے کو کیوں ترجیح دیتے ہیں۔ یقیناً اس کی بہت سی وجوہات ہیں، اور ہم یہ وجوہات جانیں گے آج کی اس ویڈیو میں۔ اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے چینل انفارمیٹی ٹی وی کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لازمی شیئر کر دیں۔ شکریہ۔ تو اب بنا وقت ضائع کیے ہم شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ سوئس بینک کسی ایک بینک کا نام نہیں، بلکہ سوئٹزرلینڈ کے تمام بینکوں کو سوئس بینک ہی کہا جاتا ہے۔ اس کی وجہ ان تمام بینکوں کی یکساں پالیسی ہے، جس کی وجہ سے یہ تمام بینک اپنے کھاتہ داروں کو مکمل رازداری فراہم کرتے ہیں اور ان کی معلومات کو کسی سے بھی شیئر نہیں کرتے، حتیٰ کہ اپنے کھاتہ داروں کے ممالک کی گورنمنٹ تک سے وہ کسی قسم کی معلومات شیئر نہیں کرتے۔ دنیا کے کسی بھی ملک کے وہ تمام لوگ جو کہ ناجائز ذرائع سے پیسہ کماتے ہیں، مثلاً کرپشن، کک بیکس، بلیک منی، جو کہ وہ قانونی طور پر شو نہیں کر سکتے، تو ایسے تمام لوگ اپنا پیسہ سوئس بینکوں میں رکھتے ہیں تاکہ ان سے کسی قسم کی پوچھ گچھ نہ ہو سکے اور ان کا یہ غیر قانونی پیسہ بھی محفوظ رہ سکے۔ ایسے تمام لوگوں کے لیے اکاؤنٹس ایک بہترین پناہ گاہ ثابت ہوتے ہیں۔ سوئٹزرلینڈ دنیا بھر میں ایک نیوٹرل ملک کا امیج بھی رکھتا ہے، اور جس کا دنیا بھر کی سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، حتیٰ کہ پہلی اور دوسری جنگ عظیم کے دوران بھی یہ ملک نیوٹرل ہی رہا، اور اس کے علاوہ سرد جنگ کے دوران بھی اس نے کسی بھی ملک کی حمایت مخالفت نہیں کی، اور یہی خوبی ہے جس کی وجہ سے دنیا بھر کے تمام لوگ نہ صرف ان بینکوں پر بھروسہ کرتے ہیں بلکہ اپنا روپیہ پیسہ اور قیمتی سامان ان بینکوں میں رکھنا پسند کرتے ہیں۔ سن 1873 میں سوئس گورنمنٹ نے قانون پاس کیا جس کے تحت سوئٹزرلینڈ کا کوئی بھی بینک اپنے کھاتہ داروں کو کوئی بھی انفارمیشن کسی کے ساتھ بھی شیئر نہیں کرے گا، چاہے وہ کسی ملک کی گورنمنٹ ہی کیوں نہ ہو۔ اس قانون کے بننے کے بعد دنیا بھر کے لوگ جن کے پاس غیر قانونی دولت تھی وہ ان بینکوں کی طرف مائل ہوئے اور دھڑا دھڑ اپنی رقومات ان بینکوں میں رکھوانا شروع کر دیں، اور پھر اس کو دیکھتے ہوئے سن 1934 میں سوئس گورنمنٹ کی طرف سے ایک اور قانون پاس کیا گیا، جس کے مطابق اگر کوئی بھی سوئس بینک اپنے کسی کھاتہ دار کی کوئی بھی انفارمیشن کسی کے ساتھ بھی شیئر کرتا ہے تو یہ قابل سزا جرم سمجھا جائے گا، اور جس کے لیے مجرم کو کم سے کم 5 سال کی سزا بھگتنا ہوگی۔ اور جب بھی قانون بنایا گیا تو اس عمل میں تیزی آ گئی، کیونکہ اب زیادہ لوگ ان بینکوں کا رخ کرنا شروع کیا اور اپنی جمع پونجی ان میں رکھنا شروع کر دی۔ ایسا بالکل بھی ضروری نہیں کہ تمام کرمنل قسم کے لوگ ہی اپنے ناجائز ذرائع سے حاصل کردہ رقومات ہی سوئس بینکوں میں رکھواتے ہوں، بلکہ ایسے تمام ممالک سے تعلق رکھنے والے وہ لوگ جن کے ملکوں میں سیاسی عدم استحکام ہوتا ہے یا گورنمنٹ اسٹیبل نہیں ہوتی، یا جن ممالک میں سیکیورٹی کنسرن ہوتے ہیں، تو وہ لوگ بھی یہ بہتر سمجھتے ہیں کہ اپنا پیسہ سوئس بینکوں میں رکھا جائے۔ اسی وجہ سے دنیا بھر کے لوگوں کو اپنی سیفٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنا پیسہ سوئس بینکوں میں رکھنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ اب آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کون لوگ سوئس بینکوں میں اپنا اکاؤنٹ کھلوا سکتے ہیں۔ کیا پاکستان میں بیٹھا ہوا کوئی عام شخص بھی ان بینکوں میں اپنا اکاؤنٹ کھلوا سکتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے ہاں، کیونکہ یہ بینک دنیا بھر کے تمام لوگوں جن کا تعلق چاہے کسی بھی ملک سے ہو ان کو آن لائن اکاؤنٹ کھلوانے کی سہولت مہیا کرتے ہیں۔ مثلاً اگر پاکستان میں بیٹھا ہوا کوئی شخص کسی بھی سوئس بینک میں اپنا اکاؤنٹ کھلوانا چاہتا ہے تو اسے صرف چند معلومات مہیا کرنے پڑتی ہیں اور ایک آن لائن فارم بھرنا پڑتا ہے، جس کی بنیاد پر ایک شخص کا اکاؤنٹ سوئس بینک میں اوپن ہو جاتا ہے۔ ان بینکوں میں اکاؤنٹ کھلوانے کی شرائط میں یہ ضروری ہے کہ اکاؤنٹ کھلوانے والا کم سے کم 18 سال کا ہو، اس کے بعد اپنا ویلڈ پاسپورٹ بھی ہو جو اگلے 6 مہینوں تک کے لیے ویلڈ ہو، اور اکاؤنٹ کھلوانے کے لیے اس کے پاس کم سے کم 10 لاکھ سوئس فرینک بھی موجود ہوں۔ اور زیادہ پیسوں کی تو کوئی لمٹ ہی نہیں، جتنے چاہے پیسے وہ اپنے اکاؤنٹ میں جمع کروا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اکاؤنٹ کھلوانے والے کو اپنی پرسنل ڈیٹیل بھی شو کرنی پڑتی ہیں، مثلاً اس کا پیشہ کیا ہے اور یہ رقم اسے کس ذریعے سے حاصل ہوئی ہے۔ شروع میں تو یہ شرائط بھی نہیں تھی، لیکن حال ہی میں ان کو لازمی قرار دے دیا گیا ہے۔ ایک اور خوبی جو سوئس بینکوں کو دنیا کے تمام بینکوں سے ممتاز کرتی ہے اور وہ یہ ہے کہ یہ اکاؤنٹ کسی کے نام سے نہیں کھلتے،
یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اکاؤنٹ ہولڈر کا نام کہیں بھی شو نہیں ہوتا، اس کے بجائے یہ اکاؤنٹ نمبر سے کھلتے ہیں اور یہ نمبرڈ اکاؤنٹ کہلاتے ہیں، جس کی وجہ سے بینک کے چند اعلیٰ عہدیداران کے علاوہ کسی بھی شخص کو اکاؤنٹ ہولڈر کے بارے میں کسی بھی قسم کی معلومات نہیں ہوتی، اور ان نمبرڈ اکاؤنٹ کو کھلوانے کے لیے اکاؤنٹ ہولڈر کو کم سے کم ایک بار سوئٹزرلینڈ ضرور جانا پڑتا ہے اور اپنی موجودگی میں ہی اکاؤنٹ کھلوانا پڑتا ہے۔ جب تمام پروسیس کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد یہ ذمہ داری سوئس بینکوں کی ہوتی ہے کہ وہ اپنے اکاؤنٹ ہولڈر کو مکمل رازداری فراہم کرے اور اس کی کسی معلومات کو کسی سے بھی شیئر نہ کرے۔ اس ضمن میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس اکاؤنٹ کو آپریٹ کرنے کے لیے کسی بھی قسم کی چیک بک بھی ایشو نہیں کی جاتی، بلکہ اس کے بجائے یہ بینک اپنے کھاتے داروں کو ٹریولرز چیک جاری کرتے ہیں تاکہ ان کی کسی قسم کی شناخت نہ ہو سکے۔ یہ بینک اپنے کھاتے داروں کو ان کے ملکوں میں بینک اسٹیٹمنٹ تک نہیں بھیجتے، بلکہ الٹا ایسا کرنے کے لیے وہ کھاتے دار سے فیس بھی چارج کرتے ہیں۔ یہ بینک ان اکاؤنٹ کو آپریٹ کرنے کے لیے اپنے کھاتے داروں سے ماہانہ $300 بھی چارج کرتے ہیں۔ اگرچہ سوئس بینکوں کی پالیسی کے مطابق جیسا کہ وہ اپنے کھاتے داروں کی معلومات کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرتے، لیکن بعض اوقات معلومات دوسرے ملکوں کی گورنمنٹ کے ساتھ شیئر کرنی پڑتی ہیں۔ مثلاً کسی ایسے شخص کے بارے میں معلومات جو کہ کسی کرمنل ایکٹیویٹی میں ملوث ہو یا کسی غیر قانونی کام مثلاً دہشت گردی جیسے کسی واقعے میں ملوث ہو، تو ڈاکومنٹری ایویڈنس مہیا کرنے پر اس ملک کو اکاؤنٹ ہولڈر کے بارے میں معلومات کر دی جاتی ہیں، لیکن پھر بھی اس کا اکاؤنٹ بند نہیں کیا جاتا، اور یہ بھی صرف اس وجہ سے کیا جاتا ہے کہ سوئس گورنمنٹ پر اس سلسلے میں دنیا بھر کا بے پناہ دباؤ تھا، اور اس کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ دنیا بھر میں دہشت گردی اور کرمنل ایکٹیویٹیز کی روک تھام کی جا سکے۔ اب آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں سوئس بینکوں کے سیکریٹ والٹس کے بارے میں۔ یہ والٹس پہاڑوں میں موجود بنکر کی صورت میں ہوتے ہیں، اور کسی زمانے میں یہ بنکر ملٹری نے بنائے تھے، اور اب انہیں ان بینکوں نے خرید لیا ہے اور یہاں پر سیف والٹس بنا لیے ہیں جنہیں وہ اپنے کھاتے داروں کو کرائے پہ دیتے ہیں۔ اور آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ ان کا کرایہ کم سے کم $5 لاکھ سے شروع ہوتا ہے، اور آپ اس بات کا بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب کرایہ اتنا ہے تو اندر رکھا ہوا سامان کس مالیت کا ہوگا۔ ان بنکروں میں لوگ اپنا نہایت قیمتی سامان مثلاً ہیرے جواہرات، سونا چاندی اور دیگر اسی طرح کی قیمتی چیزیں رکھ کر انہیں محفوظ بنا لیتے ہیں اور نمبر اکاؤنٹ کے ذریعے نسل در نسل منتقل کرتے رہتے ہیں۔ سوئس بینک کسی بھی صورت میں خود اپنے کھاتے داروں سے رابطہ نہیں کرتے، لیکن اگر کوئی اکاؤنٹ ہولڈر 10 سال تک رابطے میں نہ ہو تو وہ اس صورت میں اس کھاتے دار سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر بھی اگر رابطہ نہ ہو تو ایسے اکاؤنٹ کو سیز کر دیا جاتا ہے اور پیسہ سوئس گورنمنٹ کو منتقل کر دیا جاتا ہے۔ کسی کھاتے دار کے مرنے کی صورت میں اگر اس نے اپنا نومینی نامزد کیا ہے تو وہ تمام پیسہ آٹومیٹکلی اس کے اکاؤنٹ میں منتقل کر دیا جاتا ہے، اور اگر نومینی نامزد نہیں کیا گیا تو وہ پیسہ بھی سوئس گورنمنٹ کے پاس ٹرانسفر ہو جاتا ہے۔ اگر آج ہم اپنے ملک پاکستان کے حوالے سے بات کریں تو ہمارے ملک کے بے شمار لوگوں کا اربوں خربوں روپیہ ان بینکوں میں جمع ہے، جس کی معلومات ہماری حکومت کو بھی نہیں ہے کہ یہ کن لوگوں کا پیسہ ہے۔ ظاہر ہے ان میں بڑے بڑے سیاستدان، بڑے بڑے جرنیل، بڑے بڑے کاروباری حضرات اور تمام لوگ جنہوں نے ناجائز غیر قانونی طریقوں سے دولت حاصل کی ہے، ان کا بے شمار پیسہ جو کہ ہماری قومی دولت سے چرایا گیا ہے وہ سوئس بینکوں میں رکھا ہوا ہے۔ آپ میری اس بات کا یقین کریں کہ اگر اس میں سے اگر آدھا پیسہ بھی پاکستان کو واپس مل جائے تو نہ صرف ہمارے تمام بیرونی قرضے ادا ہو جائیں گے، بلکہ شاید ہم دوسرے ممالک کو قرضہ دینے کے لائق بھی بن جائیں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے ملک میں جو سیاسی کلچر ہے اور ملک کی صرف 2% اشرافیہ جو کہ اس ملک پر قابض ہے، ان میں سے کوئی بھی نہیں چاہتا کہ یہ پیسہ ملک میں واپس آئے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو ہمارے ملک پر قابض ہیں یہ انہی کا تو پیسہ ہے جو انہوں نے کرپشن، لوٹ مار اور ناجائز ذرائع سے حاصل کیا ہے، تو وہ کیوں چاہیں گے کہ ان کا یہ ناجائز پیسہ ملک میں آئے اور ملک کے حالات بہتر ہوں۔ تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو جو یقیناً آپ کی معلومات میں اضافے کا سبب بنی ہوگی، اور اگر آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی تو پلیز میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں، جس سے نہ صرف میری حوصلہ افزائی ہوگی اور بلکہ ایسی ہی مزیدار دلچسپ ویڈیوز بنانے کے لیے مجھے موٹیویشن بھی ملے گی۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔